السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ایپیسوڈ 25 کا آغاز کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب خوش بیٹھے ہوتے ہیں۔ شیر کے گھر آ جانے سے سبھی کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے سوائے چچا بدر کے۔ چچا بدر سوچ رہا ہوتا ہے کہ شیر کو کس نے اغوا کیا تھا۔ وہ بار بار سب سے پوچھتا ہے اور شیر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کس نے اغوا کیا تھا تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن شیر کہہ دیتا ہے کہ جس نے مجھے اغوا کیا وہ میرا دشمن نہیں تھا بلکہ وہ میرا محسن تھا، اس لیے اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ پھر شیر کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ شکر ہے کہ تم آ گئے، میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھیں۔ یہاں وہ ایک بہت اچھی بات کہتی ہے کہ گھر کے مرد کے بغیر گھر کی عورتیں بیچاری سی ہو جاتی ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد اس کا چچا جو بدر ہوتا ہے وہ رازدان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے مالک کا کیا منصوبہ، تم اس کے ساتھ بھی وفادار رہو لیکن میرے ساتھ بھی وفاداری نبھاؤ۔ لیکن رازدان یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں بس ایک کا ہی راز رکھ سکتا ہوں اور وہ میں رکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد رازدان چچا بدر کے نوکر کے پاس آتا ہے اور چچا بدر کا جو نوکر ہوتا ہے وہ اسے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بتاؤ تمہارے شیر کو کس نے اغوا کیا تھا۔ رازدان کہتا ہے کہ تھا کوئی اللہ کا بندہ۔ اس کے بعد ڈاکٹر رنگون کو رازدان فون کرتا ہے کہ ڈاکٹر رنگون آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے شیر کی جان بچا لی۔ چچا بدر کا نوکر یہ بات سن کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور شیر اونچی اونچی ہنسنے لگ جاتا ہے کہ ہماری چال کامیاب ہو گئی، اور پھر اونچی اونچی کہنے لگ جاتا ہے ویل ڈن رازدان۔ اس کے بعد پھپھو آتی ہے اور کہتی ہے فجر اٹھ جاؤ، شیر تمہیں کب سے فون کر رہا ہے، اس سے بات کر لو۔ فجر اٹھتی ہے اور شیر سے بات کرتی ہے۔ شیر کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ کہتی ہے یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شیر کہتا ہے میں جان پہ کھیل کے بھی تمہارا ساتھ نبھاؤں گا اور تم سے شادی کروں گا، تم بس ہاں کرو۔ وہ کہتی ہے کہ بہت مشکل ہے۔ شیر بار بار پوچھتا ہے ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، پھر اینڈ پہ وہ ہاں کر دیتی ہے۔ چچا بدر کے پاس پھر نوکرانی آتی ہے اور کہتی ہے کہ شیر نے سب کو بلایا ہے تو آپ آ جائیں۔ پھر سین بدلتا ہے اور شیر کی ماں فجر کے باپ کو فون کرتی ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اس لیے اس سلسلے میں آنا چاہتے ہیں۔ فجر کا باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سارے بہت خوش بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو مرا ہوا دیں گے اور ساتھ میں ان سے معافی منگوائیں گے، جو ہماری زمین ان کے پاس ہے وہ اپنی زمین واپس لیں گے۔ سارے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فجر نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دادا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنی پوتی پہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے بیٹے نہیں کر سکتے۔ فجر بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا، شیر تو زندہ ہے اور یہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ ادھر شیر گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فجر سے منگنی کرنی ہے، اس لیے آپ سب میرے ساتھ چلو۔ پہلے تو سارے گھر والے چونک جاتے ہیں کہ یہ کیا، پھر شیر کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ جائے گا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور جو میرے ساتھ نہیں جائے گا میں سمجھوں گا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ چچا اس کی بات سن کے حیران رہ جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر وہ بھی آخر میں تیار ہو جاتا ہے ساتھ جانے کے لیے، لیکن اس کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ تم ادھر جا رہے ہو، لیکن ابھی میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں پھر چلوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ جاؤ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر فجر کا باپ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آج وہ گڑگڑائیں گے، روئیں گے میرے آگے، صرف میری بیٹی فجر کی وجہ سے۔ میری بیٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے، میری بیٹی نے میرا سر بلند کر دیا ہے۔ لیکن ادھر ماں بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ماں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ شیر تو زندہ ہے اور اب وہ آئے گا تو کیا ہوگا۔ اسی میں وہ شیر کی گاڑی آتی ہے اور شیر باہر نکلتا ہے اور اس کا باپ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو زندہ ہے، فجر نے مجھے پھر سے دھوکہ دے دیا۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے اور وہیں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں آگے ایپیسوڈ 26 کا لیے جڑیے رہیے میرے ساتھ اور مجھے سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں۔ کسی چیز کے بارے میں سجیشن دینا چاہیں تو وہ بھی دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔